اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب صفت القیامہ کے ایک اور باب ما احب انی حکیت احدا کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. عزیز طلباء کرام، بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 222 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي حذيفة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت. ہمیں روایت کی ہناد نے، انہوں نے روایت کی وکیع سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے علی بن الاقمر سے، انہوں نے ابو حذیفہ سے، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قالت، وہ فرماتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما احب انی حکیت احدا وان لی کذا وکذا. میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ میں کسی شخص کی نقل اتاروں، اگرچہ میرے لیے ایسا اور ایسا ہی کیوں نہ ہو. یعنی اس نقل اتارنے پر چاہے مجھے کتنا ہی زیادہ مال اور دولت ملے تو بھی میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کروں گا. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن قالا حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي حذيفة وكان من أصحاب عبد الله بن مسعود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی یحییٰ ابن سعید سے اور عبد الرحمن سے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی سفیان نے، انہوں نے علی ابن الاقمر سے، انہوں نے ابو حذیفہ سے، اور ابو حذیفہ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ میں سے ہے. وہ روایت کرتے ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قالت، وہ فرماتی ہیں حکیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی نقل اتاری. فقال، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما یسرنی انی حکیت رجلا وان لی کذا وکذا. مجھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ میں کسی آدمی کی نقل اتاروں اگرچہ میرے لیے اتنا اور اتنا ہو، یعنی اتنا زیادہ مال ہو. قالت، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان صفیۃ امرأۃ وقالت بیدها ہکذا کأنها تعنی قصیرۃ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک صفیہ ایک عورت ہے، اور حضرت عائشہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ ایسی ہے، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ چھوٹے قد کی ہے. فقال، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد مزجت بکلمۃ لو مزج بها ماء البحر لمزج. تو نے اپنی باتوں میں سے ایک ایسی بات ملائی ہے، اگر سمندر کے پانی کو اس کے ساتھ ملایا جائے تو وہ بھی متغیر ہو جائے. جی عزیز طلباء کرام، کسی کی نقل اتارنے کے بارے میں یہ دونوں روایات یہاں پر اس باب میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک حضرت صفیہ بنت حیی بھی ہے، جن کا ذکر یہ دوسری روایت میں ام المؤمنین کی جانب سے آیا، اور یہ قدرتی طور پر پس قد تھی، قد ان کا چھوٹا تھا.
تو ایک دن ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا ذکر چھوٹے قد کی وجہ سے عیب اور حقارت کے طور پر کیا، تو اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ناگواری کا اظہار فرمایا کہ تم نے جو زبان سے اور اپنی ہاتھ سے حضرت صفیہ کا قد، اس کی حقارت کی، اس کو چھوٹا مزید دکھلایا، تو یہ بھی گویا کہ غیبت میں داخل ہے، اور جو ایک بدترین گناہ ہے، یہ بھی ظاہر سی بات ہے۔ بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بات، تمہاری یہ بات، یہ جملہ اس قدر خطرناک ہے، اس قدر باری ہے کہ اگر اسے سمندر میں ملا دیا جائے تو باوجود یہ کہ سمندر کتنا وسیع و عریض ہوتا ہے، تو اس کلمے کے شامل ہو جانے کی وجہ سے وہ سمندر بھی متغیر ہو جائے گا، اس کا پانی بھی متغیر ہو جائے گا۔ یعنی یہ اتنا زہریلا جملہ ہے کہ ایک جملہ پورے سمندر کے پانی کو، اس کے مزاج کو تبدیل کر سکتی ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنا بڑا سمندر وہ اس ایک جملے سے متاثر ہو سکتا ہے، تو پھر انسان کے اعمال کی کیا حیثیت ہے، وہ تو لازمی ضرور ضرور متاثر ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ کسی کی بھی غیبت کرنا یہ حرام ہے۔ ہاتھ، پاؤں، جسم کے کسی بھی عضو قد کے اعتبار سے اس کی نقل اتارنا، یہ بھی غیبت میں ہی داخل ہے، جس سے ہر حال میں بچنا ضروری ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب یہ استہزاء کے لیے ہو، حقارت کے لیے ہو، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں مجھے کتنا ہی مال کیوں نہ ملے، قضا و قضا، قضا و قضا، جو یہ فرمایا یہ مال کثیر کی طرف اشارہ ہے، کتنا زیادہ بھی مال و دولت کیوں نہ دیا جائے، میں کسی کی نقل نہیں اتاروں گا، کیونکہ یہ غیبت ہے۔ اور یہ آج کل اگر ہم عزیز طلباء کرام دیکھ لیں تو ہمارے معاشرے میں بالکل ایک عام سی بات بن کر رہ گئی ہے۔ کوئی مجلس اس سے خالی نہیں، کوئی محفل ہماری اس سے خالی نہیں ہوتی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ پر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن سليمان الاعمش عن يحيى بن وثاب عن شيخ من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ہمیں روایت کی ابو موسیٰ محمد بن مثنى نے، انہوں نے روایت کی ابن ابو عدی سے، انہوں نے روایت کی شعبہ سے، انہوں نے سلیمان الاعمش سے، انہوں نے روایت کی یحییٰ ابن وثاب سے۔ یحییٰ ابن وثاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی سے روایت نقل کرتے ہیں، اور ان کے خیال میں یہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان المسلم اذا كان يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم، کہ بے شک وہ مسلمان جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور ان کی تکلیف پر صبر کرتا ہے، وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر نہیں رہتا اور نہ ان کی طرف سے تکلیف پر صبر کرتا ہے۔ قال ابن ابی عدی کان شعبۃ یرا انہ ابن عمر، ابن ابو عدی راوی کہتے ہیں کہ شعبہ کا خیال یہ تھا کہ یہ شیخ، یہاں پر جو عن شیخ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ آیا، تو شیخ سے مراد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا، گوشہ نشینی کی اور عزلت کی زندگی اختیار کرنا، یہ اس سے کئی درجے بہتر ہے۔ انسان لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، مسلمان معاشرے میں رہ کر اب ظاہر سی بات ہے لوگوں کی طرف سے بعض اوقات تکلیفی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، تو یہ اس مسلمان سے بہتر ہے کہ جو لوگوں سے الگ تلگ رہتا ہے، اور اگر کسی نہ کسی کے ساتھ کبھی نہ کبھی واسطہ پڑ بھی جاتا ہے اور ان کی جانب سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس تکلیف پر صبر بھی نہیں کرتا،
تو جو لوگوں کے ساتھ گل مل کر رہتا ہے اور ان کی طرف سے تکالیف پر صبر بھی کرتا ہے وہ والا مسلمان اس دوسرے والے مسلمان سے بہتر ہے۔ روایت میں شیخ کا لفظ آیا تو ابن ابو عدی کہتے ہیں کہ شعبہ کے خیال میں اس شیخ سے مراد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا ابو يحيى محمد بن عبد الرحيم البغدادي قال حدثنا معلى ابن منصور قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي هو من ولد المسور بن مخرمة عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال۔ ہمیں روایت کی ابو یحییٰ محمد ابن عبد الرحیم بغدادی نے، انہوں نے روایت کی معلّہ ابن منصور سے، انہوں نے عبداللہ ابن جعفر مخرمی سے، اور وہ مسور ابن مخرمہ کے اولاد میں سے ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں عثمان ابن محمد اخنسی سے، وہ روایت کرتے ہیں سعید مقبوری سے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم وسوء ذات البین فانها الحالقۃ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم آپس کی برائی یعنی بغض و عداوت سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ مونڈنے والی یعنی دین کو تباہ کرنے والی ہے۔ حالقۃ و حلق سے ہے، مونڈنے والی یعنی بالکل صاف کرنے والی ہے، تو مطلب دین کو تباہ کرنے والی چیز ہے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث صحیح غریب ہے اس طریق کے اعتبار سے۔ وسوء ذات البین انما یعنی بہ العداوۃ والبغضاء، اور سوء ذات البین سے مراد عداوت اور بغض ہے۔ وقولہ الحالقۃ انہا تحلق الدین، الحالقہ کہ یہ بالکل دین کو صاف کر دیتی ہے، تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن ابي الجعد عن ام الدرداء رضي الله تعالى عنها عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال۔ ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے روایت کی ابو معاویہ سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے عمرو بن مرہ سے، انہوں نے سالم ابن ابو الجعد سے، انہوں نے ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاة والصدقۃ، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جس کا ثواب روزے، نماز اور صدقے کے ثواب سے زیادہ ہے؟ قالوا بلا، صحابہ نے عرض کیا ہاں کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ قال صلاح ذات البین فإن فساد ذات البین ہی الحالقہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے درمیان صلح کرنا، جو دشمنی رکھتے ہوں ان کے مابین صلح کرانا، کیونکہ آپس میں فساد ایک ایسی خصلت ہے جو مونڈنے والی یعنی دین کو تباہ و برباد کرنے والی ہے، دین کو صاف کرنے والی ہے، مونڈنے والی ہے۔ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ ویروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے انہ قال، کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہی الحالقۃ لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین، وہ خصلت مونڈنے والی ہے اور میری مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بالوں کو مونڈتی ہے بلکہ دین کو مونڈتی ہے، یعنی دین کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ آخری سلائیڈ پر آخری روایت کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد أن مولا للزبير حدثه أن زبير بن العوام حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال۔ ہمیں روایت کی سفیان بن وکیع نے، انہوں نے روایت کی عبد الرحمن بن مہدی سے، انہوں نے حرب بن شداد سے، انہوں نے یحییٰ ابن ابو کثیر سے، انہوں نے یعیش بن الولید سے، انہوں نے کہا کہ زبیر کے ایک آزاد کردہ نے ان کو یہ روایت کی
کہ زبیر ابن عوام نے ان کو روایت کی اور انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء ہی الحالقۃ لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین. تم سے پہلے امتوں کی بیماری تمہارے اندر سرایت کر گئی ہے اور وہ حسد اور بغض ہے جو مونڈنے والی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈتی ہے بلکہ وہ دین کو مونڈتی ہے یعنی دین کو تباہ کرتی ہے. والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا انبئکم بما یثبت ذلک لکم افشوا السلام بینکم. تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ اور مومن کامل نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو. کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو اس محبت کو پختہ کرے گی اور وہ یہ کہ تم لوگ اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ. جی عزیز طلباء کرام، مذکورہ احادیث میں اس باب کی تینوں روایات میں جو دو بنیادی باتیں ثابت ہوئی اس میں سے پہلی یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی جھگڑے حسد بغض جیسی مہلک امراض کو اپنے اندر داخل کرنے سے سختی سے منع فرمایا، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے دین کو ہلاک تباہ و برباد کرنے والی ہیں. اور آپ علیہ السلام نے اس کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا وہ ہے حالقۃ. الحالقۃ، حالقہ حلقہ سے ہے. حلقہ جس طرح بالوں کا حلق کیا جاتا ہے، بالوں کو مونڈا جاتا ہے، بالکل صاف کیا جاتا ہے، تو اسی طرح یہ بھی حسد والا بغض والا اس کے دین کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسا اس طرح پیر کر بالوں کو صاف کیا جاتا ہے، مونڈا جاتا ہے، تو اس شخص کا دین بھی وہ ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح ہی صاف ہو جاتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس طرح نہ کرو، بلکہ آخر میں آپ علیہ السلام نے اس کے لیے علاج بھی فرمایا، افشوا السلام بینکم، ایک دوسرے کے ساتھ سلام کرو، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، تو اس کی برکت سے تمہاری اندر محبتیں پیدا ہوگی، دلوں سے نفرت حسد اور بغض کے وہ اثرات زائل ہوں گے، ختم ہوں گے، تو لہٰذا آپس میں تم بھائی بھائی بن کر رہو گے. دوسری بات جو ان روایت میں ثابت ہوئی وہ یہ ہے کہ ناراض افراد ہو یا خاندان ہو، دوست ہو، اپنے ہو یا پرائے ہو، ان کے درمیان صلح کرانا یہ انتہائی اجر و ثواب کا کام ہے. اور اس کی فضیلت آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تو اس میں فرمایا کہ اس کا ثواب روزے، نماز اور صدقے سے بھی زیادہ ہے، اور وہ یہ ہیں کہ لوگوں کے درمیان صلح کرنا، کیونکہ جب صلح ہو جاتی ہے تو یہ ایک ایسے فساد کو ختم کر دیتی ہے جو غارت گری کا سبب بن سکتا ہے، جو خون اور قتل فساد یہ تمام چیزیں اس کے نتیجے میں لازم ہو سکتی ہے، لیکن صلح کرانے سے وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو اصلاح بین الناس کو اس طرح سے تمام عبادات فضیلت حاصل ہے کہ تمام عبادات اس ہی کی وجہ سے پھر انسان اللہ جل شانہ کے حقوق کی بھی پوری طرح رعایت کر سکتا ہے اور لوگوں کے حقوق کی بھی رعایت کر سکتا ہے. تو اسی وجہ سے اس کو سب سے زیادہ فضیلت اور ثواب کے اعتبار سے نماز، روزے اور صدقے کے اوپر اس کو قرار دیا گیا. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.